عمران صاحب، یہ جو ہم نے خبر سنی کہ بحرین اور کویت کے اوپر تقریباً 8 مقامات پر جو یو ایس فیسلٹیز تھیں، جو ان کی ایئر بیسز تھیں، ان پہ ایران نے اٹیک کیا ہے. پھر ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ جو ٹال ہے وہ لیا جائے ہرمز کے اوپر، اور اس حوالے سے ان کی عمان کے ساتھ ایک مسقط میں میٹنگ بھی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ وہ پورے گلف کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اب فیوچر کا جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کریں. تو اگر 2-3 مہینے پہلے جب آیت اللہ کی اسیسینیشن ہوئی کسی کو یہ بتایا جاتا they might have taken it absolutely unseriously، لیکن is it happening کہ ایران جو ہے وہ گلف میں ایک میجر پاور بن جائے گا اس طرح کی کنسیشن کے بعد جو انہیں مل گئی ہے، and now they are taking a posture of a regional hegemon؟ جی مزمل صاحب دیکھیں، ایران کا جو رائز ہوا ہے اس جنگ کے دوران وہ تو انکویسچنیبل ہے. اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جیسے جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی ایئر کموڈور خالد صاحب کے ساتھ بھی، کہ ابھی جو ریسنٹ جو وائلیشنز ہوئی ہیں سیز فائر کی پچھلی جمعرات سے لے کے اور اتوار تک، وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں سیز فائر کی وائلیشنز کہ جو وہاں سے جہاز گزر رہے تھے اسٹریٹ آف ہرموز سے، وہ عمان کے واٹر سے، وہ یعنی ایران نے جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز بتائے ہوئے تھے، آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے، ان کو وہ بائی پاس کر رہے تھے. تو ایران نے ان جہازوں کو سٹرائک کر کے اپنا جو لیوریج ہے، اپنی جو وہاں پہ اجارہ داری ہے اسٹریٹ آف ہرموز میں، اس کو انہوں نے اسرٹ کیا ہے. تو اور پھر جب امریکیوں نے ایران پہ اٹیک کیا ہے تو ایرانیز نے بحرین اور کویت میں امریکی جو ملٹری بیسز ہیں ان پہ اٹیک کیا. تو دیکھیں ایران کا انفلوئنس جو جس طرح سے اس میں اضافہ ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، وہ آلریڈی ایک وہاں پہ ریجنل پاور تھا، لیکن وہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوا ہے. اور اس میں امریکہ کو بہرحال، امریکہ کو بھی اور خلیجی ممالک ہیں ان کو ایران کے تحفظات، ایران کی بات سننی پڑے گی. لیکن اس میں جو ساجد طاہر صاحب ابھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑا زبردست امریکہ کی جو داخلی سیاست ہے اس کا تجزیہ دیا. اس پہ میں 1-2 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں امریکہ کے اندر اکراس ریپبلکن پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی، جو اسرائیل کی جو حمایت ہے اس میں اچھی خاصی کمی ہوئی ہے. آپ اگر پول ڈیٹا بھی دیکھیں تو 3 سال پہلے اگر 40% امریکی جو ہیں ان کے انفیوریبل ویوز تھے اسرائیل کے بارے میں، تو اب وہ 60% ہو گئے. اسی طرح جو فلسطینی ہیں ان کی حمایت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ بات صحیح ہے ساجد طاہر صاحب کی کہ امریکہ میں ابھی بھی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس پہ کافی زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سوے ہے. لیکن میک امریکہ گریٹ اگین جو موومنٹ ہے اس کے اندر سے ظاہرہ کافی تنقید ہوئی ہے اس جنگ کے بارے میں. جو دوسری پارٹی ہے ڈیموکریٹس، ابھی دیکھ لیں جو ٹیوزڈے کو ڈیموکریٹک پرائمریز ہوئے نیو یارک میں، اس میں جو 3 کینڈیڈیٹس جیتے ہیں وہ ان کی بڑی ایک کلیئر اسرائیل کے خلاف ان کا سٹانس ہے، اور زوران ممدانی صاحب ان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یعنی یہ جنگ اور اسرائیل کی جو حمایت ہے وہ ساری امریکہ میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہے، اور ان کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے ساجد طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے نا ریئر میرر ویو میں ہو اور اس سے آگے بڑھے. اور ایران کو اس بات کا اندازہ ہے. دیکھیں ایران جانتا ہے کہ امریکہ کی اب جو ول ٹو فائٹ ہے نا ایران کے ساتھ اس جنگ میں، وہ بہت محدود ہوگی ہے، اور وہ دوبارہ سے جو ہے اس جنگ کو ایک بڑے پیمانے پہ چھیڑ نہیں سکتے. تو ایران اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایران رسک لے رہا ہے. اور مڈل ایسٹ کی جو پاورز ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو آپ کا سوال تھا، تو مڈل ایسٹ کی جو پاورز ہیں نا they are also now much more beholden to Iran than they were before the war started. ایگزیکٹلی ایران نے جس طرح سے ایک پوسچر اپنا مینٹین کیا، اس سے مڈل ایسٹ کو بھی ایک میسج گیا ہے کہ یہ جو ایرانین ایشو ہے اس کو صرف امریکنز کو ایئر بیسز دے کر سالو نہیں کیا جا سکتا. عمران صاحب فیوچر کی بات کریں گلف کی، تو اب جو یو ایس سیکیورٹی امبریلا اس سے نکل کے اب گلف کیا سوچ رہا ہوگا، اسپیسیفکلی سعودی عربیہ، یو اے ای، بیکاز ثابت یہ ہوا کہ امریکن ملٹری پریزنس از ناٹ اے سیکیورٹی امبریلا، یہ تو لائبلٹی بن گئی کیونکہ وہاں پر حملے بھی ہوئے، رسپانس بھی نہیں دے سکے. تو گلف کے لیے مستقبل یہی ہے کہ پھر ایران سے انگیج کریں، مزید ان کو آئسولیٹ کرنے کا جو فارمولا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے، and they have to move forward، اور اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ مزید باہر سے آؤٹ سورس نہیں کر سکتے وہ. مزمل صاحب دیکھیں گلف ممالک جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے ایک ہیجنگ کی حکمت عملی پہ آگے تھے.
یعنی ان کے چائنا کے ساتھ ان کا ٹریڈ وغیرہ کامرس وہ اس میں کافی اضافہ ہوا تھا. انہوں نے چائنا کے ساتھ تعلقات بہت بہتر کیے. آپ کو پتہ ہے کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا پچھلے سالوں میں. تو آلریڈی یہ اس بات کا ان کو ادراک تھا, لیکن ظاہر ہے ان کا ایک تاریخی طور پہ ان کی ریلائنس امریکہ پہ رہی ہے پچھلے 40-50 سال سے, دفاعی معاملات میں بھی, اور ان کے ظاہر معاشی تعلقات بھی بہت زیادہ امریکہ کے ساتھ ہیں. لیکن یقیناً اب اس میں تبدیلی آئے گی. میں بہت ایک ڈرامیٹک تبدیلی فوراً سے نہیں دیکھتا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو بڑے سوورن فنڈز ہیں, ان کی اے آئی کمپنیز ہیں, ان میں کتنی بڑی انویسٹمنٹس ہیں, سعودی عرب کی, یو اے ای کی, قطر کی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹریلینز آف ڈالرز. تو امریکہ کے ساتھ ان کی ایک دم سے ان کی جو ہے نا وہ کوئی ڈیوورس نہیں ہونے والی. لیکن جس طرح اب سعودی عرب نے پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا ایک اسٹریٹجک ڈیفنس معاہدہ کیا ہے. اب پاکستان کا وہاں پہ مڈل ایسٹ میں پورے میں کافی زیادہ انفلوئنس ہے پاکستان, اور یہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان مڈل ایسٹ کے امن کے لیے ایک برڈن شیئرنگ کرے, وہاں پہ اسٹیپ ان کرے. چین کا کردار مجھے جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور جیسے آپ نے جو آپ کا سوال تھا, دیکھیں ایران کے ساتھ اب ان تمام خلیجی ممالک کو تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. ایران کو وہ فلی ٹرسٹ کبھی نہیں کریں گے کہ ایران کی جو کیپیبلٹیز ہیں, ایران کے ساتھ ان کا ڈسٹرسٹ وہ ڈیفینیٹلی موجود رہے گا, لیکن ایران کے ساتھ وہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش ضرور کریں گے. اور اس میں مزمل صاحب میرا لاسٹ پوائنٹ یہ, آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی کہ اب جو ایج آف جیو پالیٹکس ہے, ایج آف انٹینس کمپٹیشن ہے, اس میں امن بالکل نہیں ہم دیکھتے, مڈل ایسٹ میں بھی, دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک تہذیبی جنگ ہوگی. اس کے اندر دیکھیں یہ جیو پالیٹکس کی جنگ ہے, یہ مفادات کی جنگ ہے, یہ مذہب کی یا تہذیبوں کی جنگ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں گے مسلمان ممالک ہر طرف آپ کو مسلمانوں کا ممالک کا, مسلم میجورٹی جو کنٹریز ہیں ان کا لیوریج بھی نظر آئے گا, ان کی آپ کو الائنسز بھی نظر آئیں گی. جیسے دیکھیں پاکستان نے کتنے ایک زبردست طریقے سے مذہب سے یا اور اس طرح کی چیزوں سے بالاتر ہو کے ایک زبردست کردار ادا کیا ہے, پیورلی جیو پولیٹیکل رول پلے کیا ہے. تو اسی طرح مسلمان ممالک بھی آپ کو تمام ڈفرینٹ سائڈز میں نظر آئیں گے, کیونکہ وہ بھی اب ان کو بھی یہ نیویگیٹ کرنا کافی بہتر ان کو سمجھ آ گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور بٹ اس میں جو کیچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ پیس جو ہے وہ نیئر فیوچر میں نظر نہیں آ رہا, وچ از ویری ورنگ ایز ویل, کیونکہ ایک دور تھا جب برلن وال گری تو اس کے بعد بتایا یہ گیا بہت سے تھیورسٹ کی طرف سے, فوکویاما کی طرف سے, اور اس طرح کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اب جو فائنل فارم آف ہیومن گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے, لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں, اور پھر 9/11 ہو گیا اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں. خالد صاحب ایک اور ایشو پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کامنٹ کر دیں. افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہم یہ چپکلش دیکھ رہے ہیں, پہلے کراچی کے اندر جس طرح سے ہم نے دیکھا سندھ رینجرز کی بلڈنگ پر حملہ ہوتا ہے, پھر اس میں جو جماعت ذمہ داری قبول کرتی ہے اس کی روٹس ادھر بارڈر کے اس طرف نکلتی ہیں, پاکستان جا کر ان کو بومب کرتا ہے, اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹس کو بھی بلایا گیا, احتجاج بھی کیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں ایئر اسپیس وائلیشن کی, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو نئی ویو آ گئی ہے دہشت گردی کی, افغانستان اسٹل ہیل بینٹ کہ انہوں نے شیلٹر کرنا ہے ان ملیٹنٹ ایلیمنٹس کو ایٹ دا اسٹیک آف دیئر انٹائر پریزنس آف دا کنٹری؟ زمل صاحب, مئی 2025 میں جب الحمدللہ جو پاکستان نے پرفارمنس دکھائی تھی انڈیا کے خلاف اور پاک فضائیہ نے خاص طور پر, تو بہت سارے آپ جیسے سیزنڈ جرنلسٹ جن سے مجھ سے پوچھا کہ اب وے فارورڈ کیا لگتا ہے, تو میں نے اس وقت اپنا انالیسس پیش کیا تھا. میں پریڈکشن تو نہیں دے سکتا,